حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، تم سب گناہ کرنے والے ہو سوائے اس کے جسے میں محفوظ رکھوں، اس لیے مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ تم میں سے جو کوئی یہ یقین رکھے کہ میں بخشنے کی قدرت رکھتا ہوں، پھر وہ مجھ سے میری قدرت کے واسطے سے بخشش کی درخواست کرے تو میں اس کی مغفرت کر دوں گا۔ تم سب راہ بھولے ہوئے ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، چنانچہ مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ تم سب فقیر، محتاج اور مفلس ہو سوائے اس کے جسے میں غنی کر دوں، لہٰذا مجھ سے مانگو، میں تمہیں رزق دوں گا۔ اگر تمہارے زندہ، فوت شدہ، پہلے اور پچھلے، تر اور خشک اکٹھے ہو کر میرے بندوں میں سے سب سے زیادہ متقی انسان جیسے دل والے بن جائیں تو اس سے میری بادشاہت میں مچھر کے پر جتنا بھی اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر وہ سب اکٹھے ہو کر میرے بندوں میں سے سب سے زیادہ بد نصیب اور بدکار بندے جیسے دل والے بن جائیں، اس سے میری بادشاہت میں مچھر کے پر جتنی کمی نہیں آئے گی۔ اگر تمہارے زندہ، فوت شدہ، پہلے اور پچھلے، تر اور خشک اکٹھے ہو کر مجھ سے سوال کرے اور ہر مانگنے والا وہ سب کچھ مانگ لے جس کی وہ زیادہ سے زیادہ تمنا کر سکتا ہے، تو اس سے میری بادشاہت میں اتنی ہی کمی آئے گی جیسے کوئی سمندر کے کنارے پر جائے اور اس میں ایک سوئی ڈبو کر نکالے، کیونکہ میں سخی اور عظمتوں والا ہوں، میری عطا کلام کرنا ہے۔ جب میں کسی چیز کا ارادہ کروں تو اسے صرف یہ کہتا ہوں، ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4257۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتیں ختم کر دینے والی یعنی موت، اس کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4258۔